نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، حالانکہ آپ کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ایک طرح سے بددعا دے رہے ہیں کہ وہ شخص ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو، 3 دفعہ فرمایا۔ لوگ ڈر گئے، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، کون ذلیل ہو؟ فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، پھر تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں نا تو وہ خود کام کر کے بچوں کے خود خوش ہوتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کو آپ دیکھیں کتنی خوشی خوشی بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں، سنبھال رہی ہوتی ہیں، کھلا رہی ہوتی ہیں، اچھال رہی ہوتی ہیں، ان کو ہنسا رہی ہوتی ہیں، مسکرا رہی ہوتی ہیں، نہلا رہی ہیں، دھلا رہی ہیں، خوشی خوشی سب کام کر رہی ہیں، کیونکہ ابھی وہ ینگ ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ان کو کئی ایک بیماریاں ہونے لگتی ہیں، بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر اس صورت میں وہ دوسروں کی خدمت اور مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر بچوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی عملاً بھی کچھ خدمت کریں، اور خصوصاً بچیاں شادی کے بعد تو ان کے پاس پھر موقع ہی نہیں رہتا، پھر تو ان کے اپنے گھر، شوہر، ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کے لیے اپنے گھر کا خیال رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ذمہ داری ہو جاتی ہے، پھر وہ شوہر کے تابع ہو جاتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ تو جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، خصوصاً اس وقت تک اور بعد میں بھی جتنا شوہر تعاون کرے، جتنے بھی حالات اجازت دے، لیکن خصوصاً یہ ایج جو اب ہے آپ کی، کیونکہ بچیاں جب نوجوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھروں میں ہوں، خوش رہیں، وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو جتنا بھی عرصہ آپ کو ان کے پاس رہنے کا موقع ملے۔ اور پھر ہوگا یہ کہ آپ میں سے کچھ بچیاں دوسرے ملکوں میں، دوسرے جگہوں میں، ہاسٹلز میں، ادھر ادھر یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنے کو چلی جائیں گی، تو یہ وقت جو اس وقت آپ کے پاس ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی پڑھائی بہت اہم ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ وقت نکال کے ماں باپ کی خدمت ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی ایک کام اپنے ذمے لے لیں، کوئی ایک چیز اپنے، کہ جس سے آپ کے پیرنٹس کو سہولت ہو جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی آپ خدمت کریں گے، کیونکہ ماں باپ کا دل تو ویسے ہی اولاد کے لیے بہت نرم ہوتا ہے، ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو چاہتے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا کام، تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا، تھوڑی سی ان کی مدد کرنا، مسکرا کے پیش آنا، کام وہ کرنے لگے آگے ہاتھ بڑھا دینا، یعنی تھوڑی کیئر کرنا، توجہ کرنا، یہ ان کا دل خوش کر دے گا، اور تھوڑا سا کام بھی آپ کے لیے دعائیں لینے کو بہت ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے لیے بیعت کرنے پر آپ کے پاس آیا، حاضر ہوا، اس نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہے، ان کی حالت کیا ہے، کیا وہ زندہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے کون ہے ان کے پاس؟ تو اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، مدد کے محتاج بھی ہیں۔ فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یعنی جہاد جو کہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، وہ بھی اس شخص سے ساقط ہو جاتا ہے جس کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی خدمت جو روٹین میں ہوتی رہتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ فلی اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی زندگی میں اور کام کٹ ڈاؤن کر کے ماں باپ کی خدمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ اور بہن بھائی نہ ہوں آپ کی۔ اب دیکھیے کہ ویسٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنی جاب کی خاطر، اپنی ترقی کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر بعض اوقات ماں باپ کو ہومز میں بھیج دیتے ہیں، جو ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں بہلا پسلا کے ان کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، اور بعض اوقات پھر سالوں نہیں جاتے، کیونکہ جائیں گے تو روئیں گے، وہ پکڑ لیں گے ہم کو۔ آپ نے شاید یہ پڑھا ہو گرینی ڈمپنگ کے بارے میں، ویسٹ میں ایک اصطلاح ہے گرینی ڈمپنگ۔ گرینی ڈمپنگ کیا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں اور اولاد کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ کسی ہوم میں چھوڑے یا کچھ، تو بسا اوقات دور کسی ہائی وے پہ لے جا کے ان کو اتار کے واپس آ جاتے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں، جیسے کوڑا پھینک کے نہیں آ جاتے، ڈمپ کر دیا۔ یعنی بعض کیسز میں ایسا بھی کرتے ہیں، جیسے حرام کے بچوں کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح بوڑھے والدین کو بھی بعض اوقات ادھر ادھر پھینک کے چلے آتے ہیں۔ پھر مرسی کلنگ کی آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی، مرسی کلنگ،
خود تو ہم مرنا نہیں چاہتے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہم پہ بوجھ ہو جاتے ہیں، تو بیسٹ میں ایک اصطلاح ہے مرسی کلنگ کی کہ ان کو ایسا انجیکشن دے دو کہ بس وہ بے ہوشی کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پر رحم کرنا ہے کہ ان کی جان چھوٹے. ان کی کیا چھوٹے، اپنی چھڑانے کے لیے ہی یہ اہتمام ہوتے ہیں بعض اوقات. لیکن ایک مسلمان نہ گرینی ڈمپنگ کرتا ہے اور نہ مرسی کلنگ کرتا ہے. وہ تو ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں ان کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک شفقت کا سایہ ہے، یہ میری جنت کا سامان ہے، ان کی خدمت میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میرے لیے اجر ہے، عبادت ہے. اگلی چیز جو ہمیں والدین کے ساتھ احسان میں کرنی ہے، عاجزی اور انکساری. ٹین ایج میں عام طور پر انسان نہ ہی بچوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی میچور لوگوں میں ہوتا ہے، ایک بیچ کی ایج ہوتی ہے جس میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں جوش جذبے میں. اور ان میں ایک بڑی عام غلطی جو ٹین ایجرز میں پائی جاتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ایسے سلوک کرنا جیسے برابر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا ہے. ماں باپ کچھ بھی کرے، چڑکے، ڈانٹے، مارے، پیٹے، کچھ بھی کرے، آپ نے اف بھی نہیں کہنا، آپ نے جواب نہیں دینا. قرآن پاک میں ابھی جو آیت آپ نے سنی اس میں ایک آیت تھی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر مہربانی سے سلوک کرو. مہربانی سے کندھے جھکا کر معاملہ کرو، اکڑ کے نہیں، سر اٹھا کے نہیں، بلکہ حکم کیا ہے، امر کا صیغہ وَخْفِضْ، جھکاؤ، یعنی ادب سے پیش آؤ، احترام سے بات کرو، جھک کے معاملہ کرو، اور رحمت اور شفقت بھی ہو اس میں جھکنے میں، یعنی بہت کائنڈنس اور کیئر کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ. اگلی چیز یعنی عاجزی اور انکساری کے علاوہ ادب اور احترام. یہ نہ ہو کہ عمل سے تو آپ بس کھڑے ہو جائے سامنے کندھے جھکا کے، لیکن منہ میں بڑبڑا رہے ہوں یا دل میں کوس رہے ہوں یا کچھ اور ایسی کیفیت ہو، مجبوری سے ہاتھ باندھے کھڑے نہیں، دل سے احترام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں تمہارے، یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے باپ ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. یہ ہے ادب و احترام جو عام طور پہ گھر میں ہمیں بڑا ہی مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے کلچر میں ماں باپ کا نام نہیں لیا جاتا، اگرچہ بعض دیہاتوں میں نے خود سنا ہے بچے ماں باپ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ادب اور احترام میں کیا ہے، ماں باپ کو بلاتے وقت ان کے نام سے نہیں پکارنا، بلکہ جو بھی پیار کا طریقہ آپ کے ہاں موجود ہے، امی جان یا اماں جان یا ماما یا کچھ بھی وٹ ایور، جو بھی گھر میں ایک رائج، ہر گھر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، پیار محبت کے القاب ہوتے ہیں، وہ آپ اختیار کریں، لیکن اس میں دل سے بھی احترام ہو، نام نہیں لے. پھر یہ کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان سے آگے بڑھ کے چلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خاص طور پر ماں باپ جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں نا تو آہستہ چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا اتنی دیر لگ رہی ہے، جلدی سے آگے نکلیں. نہیں، جب تک وہ خود نہ کہے کہ جاؤ تم جلدی سے یہ کام کر لو تو ایک قدم پیچھے ہی رکھ کے چلنا چاہیے. اور تیسری چیز، ان سے پہلے بیٹھے نہیں، یعنی مثلا کسی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں پہلے ان کو بٹھائیں. کسی کے گھر جا رہے ہیں، خصوصاً جب اور بزرگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے آپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک قدم ان کے پیچھے رہیں، ایک قدم بعد میں. مثلا کھانا کھا رہے ہیں، پہلے ان کو آفر کریں، یہ نہیں کہ پہلے اپنی پلیٹ بھر کے بیٹھ جائیں، ہمیں تو لگی ہے بھوک، آپ تو نہیں کھاتے نہ کھائیں، جب جی چاہے کھائیں. نہیں، پہلے ان کو پیش کریں. تو یہ ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے.